آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے لے کر 46 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَقِيمُوا اور تم قائم کرو الصلاة نماز، وآتوا اور تم ادا کرو الزکاة زکوٰۃ، وارکعوا اور تم رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، پھر انہیں حق و باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ارکان رہے ہیں، لیکن یہود میں نماز باجماعت کا اہتمام نہیں تھا اور ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا۔ یہود نے نماز ادا کرنا بالکل چھوڑ ہی دیا تھا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس آیت میں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب تمام امور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس آیت اور اس سے اگلی 3 آیات میں خطاب یہود اور مسلمانوں میں مشترک ہے۔ ہماری شریعت میں بھی نماز باجماعت ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے اور بلا عذر ترک جماعت کبیرہ گناہ ہے، جیسے کہ احادیث سے واضح ہوتا ہے۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی، اس کا اندازہ ان 2 حکایات سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا، میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیوی نقصان سے کم تر ہے۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہود کو حب مال اور حب جاہ کی 2 ایسی بیماریاں لاحق تھیں جن کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے گریز کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اکثر لوگ انہی 2 بیماریوں میں مبتلا ہو کر خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔
اب مال کی بیماری کی شدت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت انسان میں فطرتاً بڑی شدید ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم جی بھر کر مال سے محبت کرتے ہو، جس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں بنی اسرائیل کے قبول حق میں مانے تھیں۔ ان بیماریوں کا علاج، ان دو بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی ابجا کی بیماری کے لیے نماز شافی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے غرور، تکبر، بڑائی کا علاج رکھا ہے۔ جو شخص نماز قائم کرے گا، اس کا مطلب سمجھے گا وہ اب جا کی بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا۔ اس طرح اب مال کی بیماری کا علاج ادائیگی زکوٰۃ میں ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں، من جملہ ان کے بخل دور کرنا بھی ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص ہر سال مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ بخل کی لعنت سے پاک ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ صرف مقررہ مقدار میں زکوٰۃ ادا کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ یہی وہ جذبہ ہے جو مال کی محبت کو کم کر کے بخل سے نجات دلاتا ہے۔ گویا نماز اور زکوٰۃ اب جا رب مال کی بیماری کا علاج ہے۔ اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناس، لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم تتلون، تلاوت کرتے ہو، الکتاب، کتاب، افلا، کیا پس نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے، یعنی لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی موجود ہے۔ اور قتادہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آر دلائی۔ مسلمانوں کا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے، کیونکہ یہود کو اس بات پر آر دلائی گئی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، اس پر نہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص دعوت دے کر خود عمل نہ کرے اسے دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی۔ وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں، تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ یاد رہے کہ سعید کی مراد واعظ نصیحت کرنے والوں کو تقویٰ پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یعنی یہ فرمایا گیا ہے کہ جب دوسروں کو واعظ نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَکَبِیرَۃٌ، البتہ بڑی بوجھل ہے، اللہ، سوائے، عَلَى الْخَاشِعِینَ، عاجزی کرنے والوں پر۔ مصیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنا شعار بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہوگی اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں نماز کے ساتھ توسل پکڑنے کا اس لیے حکم دیا کہ نماز تمام عبادات کی جامع ہے۔ نماز میں روحانی، نفسانی، جسمانی، ہر قسم کی عبادات جمع ہے۔ مثلا نماز طہارت پر موقوف ہے۔ طہارت اسلام میں ایک بہت بڑا اصول ہے۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اس طرح 70 کا ڈھانپنا نماز کے لیے شرط ہے۔ ستر پوشی تو ہر حالت میں لازم ہے، مگر نماز کے دوران تو اور زیادہ مؤکد ہے۔ انسان پرنگی کی حالت میں نماز ادا نہیں کر سکتا، عبادت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مال بھی صرف کرنا پڑتا ہے، تو گویا نماز میں انفاق جیسی عبادت بھی شامل ہے۔ پھر نماز کے لیے قبلہ شریف کی طرف رخ کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز کی حالت میں انسان معتکف ہوتا ہے اور اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، لہذا نماز میں اعتکاف بھی شامل ہے۔ نماز کے دوران انسان کے اعضاء اور جوارح خشوع کا اظہار کرتے ہیں، دل سے نیت اور اخلاص بھی ضروری ہے۔ اگر نیت اور خلوص نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اس طرح نماز میں شیطان کے ساتھ مجاہدہ بھی شامل ہے۔ نماز میں انسان رب العزت کے سامنے مناجات کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت جیسی بہترین عبادت سے فیضیاب ہوتا ہے۔ نماز میں انسان شہادتین کا تکلم کرتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کی انسان گواہی دیتا ہے۔ نماز میں انسان کھانے پینے سے بھی اجتناب کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ الغرض امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ اس میں بہت سی دوسری عبادات بھی شامل ہیں۔ نماز تعلق مع اللہ کا عنوان ہے۔ مومن کے لیے یہی تعلق سب سے بڑا ہتھیار، فتح نصرت کی کلید ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے مختلف انسانی ضروریات سے متعلق نمازیں رکھی ہیں۔ بارش کے لیے استسقاء، سورج چاند گرہن کے موقع پر خسوف کی نماز، استغفار کے لیے نماز جنازہ، گناہ ہو جائے تو نماز توبہ، کسی معاملہ میں مفید اور غیر مفید پہلوؤں کی بابت تردد ہو تو نماز استخارہ، اور کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت۔ صبر کے معنی برداشت کرنے کے ہیں۔ جب آدمی بے برداشت ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بجائے مشتعل جذبات کے ساتھ کسی مسئلہ پر غور کرتا ہے تو بے تدبیری، بد تدبیری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پس صبر ہوش گوش کے ساتھ تدبیر کے مطابق کام کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی طرف توجہ اور دنیا میں سنجیدہ تدبیر، یہی کامیابی کی کلید ہے۔ اس لیے ان دونوں کو خدا کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ الذین، جو یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، وانہم، اور کہ بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے، اس کے حضور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز کی ادائیگی کبھی مشکل نہیں ہوا کرتی، بلکہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے یا نماز میں تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت گراں بار ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں انہیں چین نہیں آتا۔ اور جو لوگ روز آخرت پر پورا یقین نہیں رکھتے ان کے لیے نماز ایک مصیبت اور مفت کی بگار ہوتی ہے۔ اس عید میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا گیا اور اس کے اصول کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔